سورت کہف شروع ہونے لگی ہے. جیسے پیچھے ہم نے ایک اور سورج یوسف پڑھی تھی، بڑے اس میں عجائب تھے نا، تو کہا جا سکتا ہے کہ سورت کہف کے اندر بھی بڑے عجائب ہیں. سورت کہف شروع کرنے سے قبل میں پھر دہراؤں گا وہ حدیث جو پرسوں بھی آپ کو بتائی تھی. رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، جمعے والا دن فجر سے لے کر مغرب تک کتنے گھنٹوں کا چانس ہے. جمعے والے دن جو شخص سورت کہف تلاوت کرتا ہے وہ 10 دنوں تک اللہ کی رحمت میں ڈوبا رہتا ہے، اللہ کے نور میں ڈوبا رہتا ہے. یہ میں ناظرہ خانوں کی طرح پڑھتا ہوں. یہ تو یہاں میری اسپیڈ بڑی تیز ہوئی پڑی ہے. میرے بچے مجھ سے جلدی سے پارہ پڑھ لیتے ہیں. میں ایسا میں کہتا ہوں تم کیسے، میں حافظ ہوں تم اتنی جلدی کیسے پڑھ لیتے ہو؟ تو میرے گھر والے مجھ سے جلدی پڑھ لیتے ہیں، یعنی 25 منٹ لگتے ہیں تقریباً. یہ میں نے زیادہ کہہ دی ہے. اگر آپ جیسا آپ بھی ماشاءاللہ حافظ ہو، یعنی پبلک میں بڑے تیز پڑھتی ہے، فٹافٹ ختم ہو جاتا ہے. یہ 15 سے 17-18 منٹ میں آپ کی صورت ختم ہو جائے گی. اگر 20 منٹ بھی لگ جائیں تو 20 منٹ کی محنت سے بندہ 10 دنوں تک اللہ کے نور میں نہاتا رہے. یار میں تو کہوں گا کہ بہت بڑی سعادت ہے. میں اب اللہ پر بھروسہ کر کے چھوڑ رہا ہوں کہ اے اللہ میں نے تیری بات پہنچا دی، اب تو جس کو چاہے اس کی قسمت اور مقدر سنوار دے تو اس کو وظیفہ بنائیں. اور اس کی یہ تو ایک فائدہ بتایا، حضور فرمایا کرتے تھے دجال آنے والا ہے اور خطرناک فتنہ ہے، دجال کا خطرناک فتنہ ہے. تو ایسا کیا کرو کہ جو بندہ ہر جمعے کو سورت کہف پڑھتا رہے گا نا، اللہ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے گا. دجال کے ایک ہاتھ میں دوزخ ہوگی اور ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، یعنی آگ ہوگی تو گل و گلزار ہوں گے. تو وہ کہے گا میں تمہیں ڈالوں دوزخ میں ڈال دوں گا، نہیں تو مجھے رب مانو. جو ڈرنے والے ہوں گے وہ کہیں گے مان لیا جی، تو اسے جنت میں ڈال دے گا. حضور میں دکھنے میں جنت ہوگی پر اندر کہتے وہ دوزخ ہوگی. اور مسلمان کہیں گے نہیں ہم نہیں مانتے تجھے رب. وہ کہے گا پھینکو دوزخ میں، کہیں پھینکو دوزخ میں. وہ پکڑ کر دوزخ میں پھینکے گا تو جو دوزخ ہوگی تو حضور فرماتے اندر سے وہ جنت ہوگی. تو جو سورت کہف پڑھنے والا ہے وہ دجال کی اس طرح کی للکاریں سن کر ڈرے گا نہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ہم مسلمانوں کو اپنے گھروں میں سورت کہف کا ورد رکھنا ہی چاہیے. آئندہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا عجائب اور کیا کیا حقائق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہوئے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو رحمتوں والا مہربان ہے. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے اپنے بندہ خاص پر کتاب نازل کی اور اس نے اس میں کوئی کجی رکھی ہی نہیں. اس آیت میں 2 باتیں بیان ہوئی، ایک تو یہ قرآن اور دوسرا صاحب قرآن. رب کائنات کا قرآن بھی بے عیب ہے اور صاحب قرآن بھی بے عیب ہے. اور ہم مسلمانوں اہل سنت کا خاص کر کے نظریہ یہی ہے کہ رسول اللہ کی ذات اقدس میں کوئی عیب نہیں ہے اور قرآن حکیم میں بھی کسی طرح کا کوئی عیب نہیں ہے. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس میں کوئی کجی ہی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا پن ہی نہیں ہے، کوئی عیب ہی نہیں ہے. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. عدل نواز کتاب تاکہ اللہ کی طرف سے محکم گرفت سے ڈرائے اور اعمال صالحہ بجا لانے والے مومنوں کو خوشخبری دے کہ ان کے لیے حسن والا اجر ہے. اجرا حسنا، اجر حسن ہے. ماکثین فیہ ابدا، وہ اسی میں ہمیشہ ٹھہرنے والے ہوں. وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، اور ان لوگوں کو ڈرائیے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنا رکھا ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ یہ جملہ جب بھی جنت کا ذکر آتا ہے خالدین فیہا ابدا، خالدین فیہا ابدا، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے ہمیشہ رہیں گے ہمیشہ. یہ جملہ کیا ہے؟ جنت دے دی بس ٹھیک ہے نا، کہا نہیں ہمیشہ بھی رہیں گے. یہ جملہ کیا ہے پتہ کیا؟ رسول اللہ علیہ السلام کی باتیں قرآن ہم نے تجربات دیکھے. زندگی میں ہر نعمت فنا ہوتی ہے، ہر خوشی مٹ جاتی ہے، ہر نئی چیز پرانی ہو جاتی ہے. زندگی میں ہم نے آج تک میرے 39 سال ہو رہے ہیں، 40ویں سال میں داخل ہو رہا ہوں، تو بار بار یہی ہے. گھر ایک سے ایک بڑھ کر بناتے ہیں پرانے ہو جاتے ہیں، کپڑے ایک سے ایک بڑھ کر نئے لیتے ہیں پرانے ہو جاتے ہیں، پٹ جاتے ہیں، جوتے ٹوٹ جاتے ہیں، سیب انار بادام کھاتے ہیں ہضم ہو جاتے ہیں، کدھر سے کدھر ہر شے فنا ہو رہی ہے. تو رب کائنات نے کہا صرف جنت ہی نہیں دوں گا، جنت ایسی ہوگی جس میں فنا تاری نہیں ہوگی، ہمیشہ اس میں رہو گی، ہر نعمت اس میں ہمیشہ رہنے والی ہے. یہ بہت بڑی خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. بارے میں نہ تو وہ خود پختہ فہم رکھتے ہیں اور نہ ہی ان کے باپ دادے کچھ جانتے ہیں،
ان کی زبانوں سے کتنی بھاری بات نکل رہی ہے، ان کی یہ باتیں قطعی جھوٹ ہیں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ تو محبوب، کیا آپ ان کے پیچھے اپنی جان ہی ضائع کر دیں گے صدمے کھا کر کہ وہ اس کلام پر ایمان نہیں لا رہے؟ میں نے پہلے کہا تھا کہ حضور اتنا صدمہ اٹھاتے یا کیوں نہیں مانتے آخر یار؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ تو اپنی جان ہی اللہ کے حوالے کر دو گے۔ دنیا میں جو نعمتیں، جو رونقیں، خوبصورتیاں ہم دیکھتے ہیں تو قرآن میں ان کی حقیقت کیا ہے، آئے دیکھتے ہیں۔ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ بے شک ہم نے بنایا جو کچھ زمین پر ہے اس کے لیے زینت، تاکہ ہم انہیں آزمائیں ان میں سے عمل کے لحاظ سے کون زیادہ اچھا ہے۔ یہ سب کچھ زمین کی زیب و زینت، رعنائیاں، دلکشیاں، خوبصورتیاں، دل ربائیاں، یہ سب آزمائش ہے۔ کون اسی میں الجھ جاتا ہے اور کون اس میں رہ کر اپنے خدا کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ یہ بہت بڑی آزمائش ہے انسان کے لیے، بہت بڑی آزمائش۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ اور بے شک ہم جو کچھ زمین پر ہے اسے چٹیل میدان غیر آباد بنانے والے ہیں۔ آج تو اتنی رونقیں نظر آتی ہیں، ان قریب ایک دن آنے والا ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے کہ زمین بالکل برابر کر دی جائے گی۔ اور اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر زمین کے اس کنارے پر رائی کا دانہ رکھو اور ادھر سے دیکھنا چاہو تو اتنے خربوں میل دور سے بھی رائی کا دانہ نظر آئے گا۔ اس قدر زیادہ اللہ تعالیٰ اس زمین کو برابر اور قدر کر دے گا۔ ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آیاتنا عجبا۔ کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ غار والے اور جنگل کے کنارے والے ہماری تعجب خیز نشانیوں میں سے تھے؟ سورت کہف عربی زبان میں کہتے ہیں غار، غار کو، تو سورت الکہف یعنی غار والی سورت۔ اصحاب کہف لفظ آپ نے سنا ہوگا۔ آج میں آپ کے لیے تقریباً صفحہ بھر یا 1.5 صفحہ بھر اصحاب کہف کے بارے میں جو باتیں آئندہ قرآن پاک مختلف حصوں میں بیان کرے گا، میں ترتیب کے ساتھ ایک بار آپ کے لیے بیان کر دیتا ہوں، اس کے بعد تلاوت سننا اور ترجمہ سمجھنا ہمارے لیے کافی سارا آسان ہو جائے گا۔ پہلے چند وہ باتیں جو قرآن میں نہیں ہیں لیکن حدیثوں سے سمجھ آئیں، پہلے چند وہ باتیں آپ کے لیے بیان کر دیتا ہوں۔ قوی ترین قول یہ ہے کہ اصحاب کہف 7 تھے، اگرچہ ان کے ناموں میں بھی بہت سارا اختلاف ہے، کسی نے کہا یہ نام، کسی نے کہا یہ نام، کسی نے کہا یہ نام، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جو اسماء گرامی بیان کیے ہم آپ کے سامنے وہ کہہ دیتے ہیں۔ بھائی جیسے ہر علاقے میں جاؤ نا تو جگہوں کے نام اپنے ہوتے ہیں، تو علاقوں کے نام اپنے ہوتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کے نام بھی عجیب و غریب قسم کے ہوتے ہیں، چونکہ ہمارا ماحول نہیں ہے یہ سب نام ہمیں بالکل عجیب و غریب لگیں گے۔ اصحاب کہف کے نام یہ ہیں: متسلمین، یملیخا، مرتونس، بینونس، سورنونس، زونونس، کشفیت، تنونس، یہ ان کے نام ہیں۔ ان کا ایک کتا تھا جس کا ذکر خود قرآن پاک میں بھی ہے، قطمیر، من قطمیر، قطمیر کتے کا نام تھا۔ 7 اصحاب کہف تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ ائمہ تفسیر نے کہا کہ یہ جو 7 اسماء ابھی ہم نے آپ کے لیے بولے ہیں، ان اسماء کے خواص میں سے یعنی تاثیر میں سے یہ چیز ہے کہ جو بندہ یہ 7 نام لکھ کر مکان کے دروازے پر لگا دے، اللہ اس کے گھر کو جلنے سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ یہ 7 نام لکھ کر کسی سرمایہ پر رکھ دیے جائیں تو وہ سرمایہ چوری نہیں ہوتا۔ یہ 7 نام لکھ کر کشتی یا جہاز میں رکھ دیے جائیں تو وہ کشتی اور جہاز ڈوبنے سے بچ جاتا ہے۔ یہ 3 4 5 دن کے اندر کچھ لوگوں نے کہا ہمارا فلانا گم ہو گیا، 16 سال سے آیا نہیں، 10 سال سے آیا نہیں، 5 سال سے آیا نہیں، وہ اگر یہاں تشریف فرما ہے تو اصحاب کہف کے نام کی برکات کمائی جا سکتی ہیں۔ بھاگا ہوا شخص ان اسماء کی برکات سے واپس آ جاتا ہے۔ ان اسماء کو تلاوت کیا جائے اور پھر اللہ کی حضور دعا کی جائے، اے میرے اللہ تعالیٰ ان پاکیزہ لوگوں کے ناموں کی برکت سے ایسا کر دے ہمارا وہ بندہ جو ہے واپس آ جائے۔ اسٹوڈنٹس اس بات کو سنیں، اصحاب کہف کے نام اگر مسلسل وظیفے میں رکھے جائیں تو اللہ تعالیٰ عقلوں کو تیز فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی قید میں ہو، جیل شیل میں، ایسا ہی تو اگر وہ ان اسماء کو پڑھتا رہتا ہے تو اس کے لیے آزادی لکھ دی جاتی ہے۔
طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پڑھنا بھی ہوتا ہے اور یہ اسما لکھ کر بازو پر باندھنے بھی ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ رنگ برنگی تاثیر ظاہر فرما دیتا ہے۔ اب رک کر کے جب کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، وظیفہ کرنے والے ہم لوگ ہیں، اب کہیں آپ کرو تو آگے سے نتیجہ ظاہر نہ ہو، یہ بھی لگی ہاتھوں سن لیں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا نہیں ہے کہ زمزم ہر مرض کے لیے شفا ہے، یہ تو ہر مسلمان یہ حدیث جانتا ہے۔ تو کئی بار ہم پیتے ہیں لیکن ہمیں لگتا یہ ہے کہ یار شفا ابھی ہوئی نہیں ہے، ہر مقصد کے لیے ہے یہ شے، لیکن ہم پیتے ہیں لیکن وہ مقصد پورا ہوتا نہیں ہے۔ اس کے لیے قرآن پاک کا بیان آپ کو جاننا چاہیے۔ رب کائنات نے ارشاد کیا لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، ہر خبر کے واقعہ ہونے کا ایک وقت ہوتا ہے، ہر وعدے کے پورا ہونے کا ایک وقت ہوتا ہے۔ شفا یہی ہے جو حضور نے فرما دیا، لیکن ہم جب بیماری بھیجتے ہیں تو یہ میں آپ کو بتا چکا، پھر ایک وقت ہمارے پاس ہوتا ہے، اس وقت تک فیصلہ ہوتا ہے، یہ تب تک رہنی ہے جب تک وقت پورا نہیں نہ ہوتا۔ تو علاج یہی ہے، آپ لگے رہو، لیکن نہیں، جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو انہی کلمات کی برکت سے پھر ہم تمہارا کام کر دیتے ہیں۔ یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ تو یہ جو آ گیا یہ تجربات ہیں، شفائیں ہیں، لیکن اگر کبھی پورا نہ ہو تو سمجھ جانا کہ ابھی اللہ کے ہاں کچھ دیر باقی ہے۔ ہم پنجابی لوگ کہتے ہیں اس کے دربار میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، وہ بات مان لیتا ہے۔ اب آئیں دیکھتے ہیں کہ اصحاب کہف کا واقعہ کیا تھا۔ حضرت یہ اصحاب کہف جو ہے نا، یہ بنیادی طور پر عیسائی تھے، رسول اللہ کی آمد سے پہلے کے لوگ تھے۔ عیسائیوں میں جو مسلمان درجے کے عیسائی ہوتے ہیں وہ تمام تعلیمات کو ماننے والے عیسائی ہوتے ہیں، انہیں مسلمان درجے کے عیسائی آپ سمجھیں اپنے لفظوں میں، یہ عیسائی تھے اصل میں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اہل انجیل کی حالت ابتر ہو گئی، وہ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے اور دوسروں کو بھی بت پرستی پر مجبور کرنے لگے۔ ان میں ایک دقیانوس بادشاہ بڑا جابر تھا۔ یہ دقیانوس اصل میں وہ اسلام سے پہلے کا بادشاہ تھا۔ اب جب کسی کو پرانی سوچ کا کہنا ہونا تو یہی لفظ بطور تانا مارتا ہے، دقیانوسی سوچ کا بندہ ہے۔ یہ لفظ آپ نے سوچا ہوگا، یہ دقیانوسی سوچ اصل میں ایک بادشاہ کا نام تھا پرانے دور میں، جیسے یہ حاتم طائی ہے مانا سخاوت ہے، اور یہ رستم زماں ہے مانا پہلوانی ہے، ویسے یہ دقیانوسی ہے بڑا پرانا بندہ ہے، چھوڑو اس کو، اسے کیا پتا۔ یہ دقیانوسی اب پرانا ہونے کا ایک استعارہ بن چکا ہے۔ تو دقیانوس ایک بادشاہ تھا، بڑا جابر تھا، جو بت پرستی پر راضی نہ ہوتا اس کو قتل کروا ڈالتا، زبردستی یعنی وہ بت پرستی کروایا کرتا تھا۔ اصحاب کہف شہر افسوس کے شرفاء اور معززین میں سے ایماندار لوگ تھے۔ دقیانوس کے جبر و ظلم سے اپنا ایمان بچانے کے لیے بھاگے اور قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ لے لی، وہاں سو گئے۔ اللہ کی قدرت 300 برس سے زیادہ عرصہ تک اسی حال میں سوئے رہے۔ بادشاہ کو جستجو سے معلوم ہوا کہ وہ منڈے کے درگاہ نے 7-8 ہوئے، وہ سونے گبرو جوان چٹے ہے کتنے، وہ پتہ کیا تو وہ غار میں دیکھا لیٹے ہوئے ہیں، تو بادشاہ نے ایک ظالمانہ حکم جاری کر دیا۔ وہ حکم کیا تھا؟ بادشاہ کو جستجو سے معلوم ہوا کہ وہ غار کے اندر ہیں، تو اس نے حکم دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار کھینچ کر بند کر دیا جائے، یہ اندر ہی مر جان سارے کے سارے، اور یہی غار ان کے لیے قبر بن جائے اور یہی ان کی سزا ہے۔ حکومتی کارندوں نے ایسا ہی کیا، لیکن حکومتی کارندوں کے اندر ایک خود بندہ ایسا تھا جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا تھا، نیک آدمی تھا۔ جب اس کو چلا پتا یار یہ کام خراب، وہ انہی میں ایک تھا کام کرنے والا، یعنی ایک مزدور ایسا تھا، یوں سمجھو ایک مزدور ایسا تھا جو ایماندار قسم کا تھا، تو اس نے اپنی طرف سے ایک خیر خواہی کی۔ کیا کیا؟ اصحاب کہف کے نام اور ان کی تعداد اور پورا واقعہ، یار یہ ہوا کیا تھا، یہ لوگ یہاں آئے تو کیا ماجرا، یعنی تاریخ بنا کر اس نے کہ آنے والے زمانوں کے لیے تاریخ بن جائے، اس نے وہ ایک تختی پر لکھا اور لکھوا کر کے تو جو دیوار بنانی تھی اس دیوار کی بنیادوں میں اس نے وہ تختی رکھ دی، یعنی وہ سل پڑی کہتے ہو نا لوگ، پڑی اس نے ادھر رکھ دی۔ زمانہ گزرے گا چلو ایک تاریخ رہے گی کہ ایسے بھی ایک بات ہوئی تھی۔ اچھا، یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس نے ایک تختی یہی لکھوا کر بادشاہ کے شاہی خزانوں کے اندر بھی دبوا دی، کہیں لگ گیا اس کا ہاتھ، دبوا دی۔ کچھ عرصہ بعد دقیانوس بادشاہ ہلاک ہو گیا، زمانے گزرے، سلطنتیں بدلی، یہاں تک کہ ایک نیک بادشاہ رونما ہوا، اس کا نام بیدروس تھا، نام بھی ایسے بیدروس تھا، جس نے 68 سال حکومت کی۔ پھر ملک میں فرقہ بندی پیدا ہو گئی، لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کے آنے کا انکار کرنے لگ گئے، کوئی نہیں اٹھ رہا، کوئی نہیں ہے۔ یہی نیک بادشاہ ایک تنہا کمرے میں گیا اور رویا، اور رو کر کے کہنے لگا اے میرے اللہ، میری قوم کو کیا ہو گیا، یہ مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کر رہی ہے، کوئی
تو اپنی قدرت کی کوئی نشانی دکھا انہیں تاکہ یہ مان جائیں کہ واقعی مرنے کے بعد اٹھنا ہے. بولا تیرے لیے کیا مشکل ہے؟ ادھر سے انہیں سوئے ہوئے سینکڑوں سال گزر گئے تھے, ادھر یہ دعا کر رہا ہے. تو اللہ بھی کیا لطیف ہے, وہ کدھر کا جوڑ کدھر جا کر اس نے جوڑا ہوتا ہے. دعا کی تو اس زمانے میں ایک شخص نے اپنے بکریوں کے لیے آرام کی جگہ حاصل کرنے کے واسطے اسی غار کو تجویز کر لیا, اور دیوار جو تھی اس نے گرا دی کہ بکریوں کے لیے رکاوٹ بنتی ہے. دیوار اس نے گرا دی تو دیوار گرانے کے بعد اس پر ہیبت طاری ہو گئی. 7 بندے لیٹے ہوئے ہیں. اور خدا کے بعد میں ایک دن صبح صبح سیر کرنے نکلا, پرانے زمانے کی بات ہے, تو جی ٹی روڈ پر ایک بندہ لیٹا ہوا ہے بالکل. میں کہا اسے کیا ہوا؟ میں ڈر گیا کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو پھر وہ غار کے 7 بندے لیٹے ہیں, ساتھ کتا تھوڑا ڈرتا تو ہے. قرآن پاک کے آگے الفاظ آ رہے ہیں کہ ان پاکیزہ لوگوں کا روب ہم نے کوئی ایسا رکھا ہے جو بھی اس غار میں جاتا ہے اس پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے. یہ قرآن پاک کا بیان ہے. ہیبت طاری ہوئی تو بھاگا پیچھے, اور اصحاب کہف ان کا حال کیا تھا؟ ادھر بحکم الہی فرحاں فرحاں, شاداں شاداں, مستاں مستاں, شگفتہ چہرے, خوش طبیعتیں, زندگی کی تر و تازگی موجود. تو وہ ادھر سے بیدار ہو گئے, ایک نے دوسرے کو سلام کیا, نماز کے لیے کھڑے ہوئے, فارغ ہوئے, نماز پڑھنے کے بعد فارغ ہوئے. نماز یعنی کہ پھر آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی, نماز بھی پڑھی نہیں. پھر اتنے 100 سال اٹھے تو اٹھ کے پہلے کہ ہم نماز بھی پڑھے نہیں. پھر نماز پڑھی, فارغ ہو گئے. اب یہ ملیخہ سے کہا جائیے جناب کوئی روٹی لاؤ, بھوک لگی ہوئی ہے. اب ان کو اندر کھاتے کیا پتا کہ 300 سال گزر چکے ہیں. نکالا جیب میں ہاتھ ڈالا, یہ لو پیسے یار, روٹی لے آؤ, بھوک لگی ہوئی. یہ بھی قرآن پاک کا بیان حوالہ آگے ہے بھائی. تو اور یہ بھی خبر لاؤ کہ کیا بنا دکیا نوز دا, کوئی کیا خبریں میں چل رہی ہیں کہ وہی طبیعت بدلی اس سے کوئی نہیں. وہ بازار گئے, اور جب بازار گئے تو ماحول ہی بدلا ہوا. شہر پناہ کے دروازے پر اسلامی علامتیں, نئے نئے لوگ کہہ رہے عیسیٰ کی قسم, عیسیٰ کی قسم. ہاں عیسیٰ کی قسم, وہ عیسیٰ کا تو نام لینا ہی جرم تھا. وہ یہ کیا ہو گیا, وہ بڑے حیران. کل تک کوئی بندہ اپنا ایمان ظاہر نہیں کر سکتا تھا, اور آج جناب عیسیٰ علیہ السلام کا نام زبان پر جاری ہے. لوگ بے خوف و خطر عیسیٰ کے نام کی قسمیں کھاتے ہیں. پھر وہ ایک تندور پر گیا تو کہا یار روٹیاں دو. تو اس نے روٹیاں دی, کتنے پیسے؟ اتنے. اور سکے نکال کر دیے, ایلو جی. کہتا بھائی یہ نہیں چل دے یہ سکے نہیں چلتے. ذرا 300 سال پرانے سکے, یہ کیوں نہیں چلتے ہے یہ ہمارے. اچھا وہ اس نان پکانے والے نے پتہ کیا شور ڈال دیا, وہ یہ ان کے پاس پرانے زمانے کی کوئی دولت خزانہ ہاتھ لگا, پکڑو انہیں. یہ کون لوگ ہیں, کہاں سے آئے ہیں؟ وہ پرانے سکے جو تھے, کہا لگتا ہے کوئی خزانہ ان کے ہاتھ لگ گیا ہے. یہ تو سکے چلتے ہی نہیں, بڑے پرانے زمانے کے سکے ہیں, یہ کہاں سے آئے؟ کوئی خزانہ تمہارے ہاتھ لگا ہے. خزانہ ہی کوئی نہیں یار, ہمارے اپنے سکے ہیں. 10-15 میرے کو سامنے, میں وہ کاٹ کے تو روٹیاں سے پیسے دیتے ہیں, روٹی دو پر. اس نے شور ڈال دیا. وہ بات پہنچتے وہ بادشاہ تک جا پہنچی. وہ جس نے دعا کی تھی اللہ کو قدرت کی نشانی دکھا, نیک تھا. تو وہ اپنے اللہ لشکر کے ساتھ آیا. کون لوگ ہیں, کہاں ہیں, بتاؤ ذرا ہمیں. تو ان سے ملاقات ہوئی. تو اس نے کہا کہ کون لوگ, کوئی خزانہ شزانہ لب ہے؟ کہہ رہے بادشاہ خزانہ شزانہ تو کوئی نہیں ملا. کہا یہ سکہ کہاں سے آئے؟ کہا یہ ہمارا اپنا ہے, ہم سوئے تھے تو ہماری جیب میں تھے تو اٹھے تو یہ ہمارا اپنا سکہ ہے. بادشاہ نے کہا نہیں تم کوڑ مارنے پہ ہو یار, یہ سکہ اس دور کا ہے ہی نہیں ہے. وہ اندر کھاتے راز ابھی تک کھلا نہیں کہ 300 سال گزر چکے ہیں. اس پر تو جو سن لکھا ہوا ہے, وہ دیکھ آج سے 300 سال پرانا سن لکھا ہوا. تم کہتے ہو اچھا تو آپ اور تم لوگ ہو بھی نوجوان, اور ہمیں دیکھو ہم بوڑھے ہو گئے, ہم نے آج تک یہ سکہ نہیں دیکھا. لے بھائی بوڑھے خوش ہو جاؤ, 70 سال ہو گئے, مسئلہ کبھی نہیں سنیا. اچھا جناب مولوی صاحب کے تو مسئلہ کٹ مارے ہیں. اچھا جی, تو ہم نے کبھی سکہ دیکھا نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ میں جو دریافت کروں یار, وہ بھی نیک لوگ تھے, پارسا کے بادشاہ بھی نیک تھا. کہ یار ایسے نہیں, سوچ وچار کرتے ہیں, تم مجھے سچ بتاؤ, میں تمہیں سچ سے بتاؤ. تو ماجرا کیا؟ ٹھیک ہے جی. اچھا تو وہ کہا یہ بتاؤ کہ دقیانوس کا کیا حال ہے, سچ بتانا. دقیانوس کا کیا دقیانوس کون سا؟ اس نام کا کوئی بادشاہ ادھر نہیں ہے. کہا یار کیا کر رہے ہو تم ہمارے ساتھ؟ وہ دقیانوس کے ڈر سے تو ہم غار میں جا کر پہنچے تھے. وہ ہمارے ایمان کا, اچھا وہ جیسے خبریں چلتی ہیں حاتم طائی کی ہوتا تھا, دیکھا نہیں پر بات تو پتہ ہے نا. جب یہ باتیں چھٹی نا کہ دقیانوس کے ظلم سے ہم جناب, اچھا وہ اس بات کو تو 300 سال گزر گئے ہیں. دونوں اس بات پر متفق ہو گئے کہ یہ جو کچھ ہوا یہ اللہ کی قدرت کی نشانی تھی.
بادشاہ کی دعا قبول ہوئی پڑی تھی، اللہ کو دکھا ان کو تاکہ یہ سمجھیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ جی سکتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے ایمان بچانے کے لیے غار میں چلے گئے تھے، چلو میں تمہیں اپنے باقی پڑاؤں سے ملاؤں۔ وہ 6 بندے باقی اور بھی ہیں، وہ بڑا معززین علاقہ اکٹھے ہوئے۔ ایسے موقع پر ویسے ہجوم بن جاتا ہے، کوئی عجیب و غریب بات ہے نا، تو لوگ ویسے جناب علی، تو ایک خلق کثیر ان کے ساتھ غار میں پہنچی۔ اصحاب کہف یملیخا کے انتظار میں تھے، باہر لوگوں کی آوازیں آئی نا، وہ 6 اندر سے ڈر لگتا ہے یملیخا پکڑا گیا، یہ فوجی آ گئے سپاہی حکومت کے، لگتا ہے یملیخا پکڑا گیا اور اب ہماری خیر نہیں ہے، اور دقیانوسی فوجیں ہماری جستجو میں پہنچ گئی ہیں۔ لگے اللہ کا شکر، مولا تیرا شکر ہے، تو نے کچھ عرصہ تو ایمان بچائے رکھا نا، اب بھی مولا تو ہی بچانے والا ہے۔ یعنی یہ وہی کہانی ہے جب اوقا سوکا ویلا ہو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد پڑھتے ہیں نا ہم بھی اوقے سوکے ویلے، اللہ کا شکر، تو جناب اس کا ذکر اذکار کرنے لگ گئے۔ یملیخا نے سارا قصہ سنایا، بھائیو یہ ماجرا یہ ہے، حالات باہر بدل چکے ہیں، ہم بحکم الہی اتنا 100 سال سوئے رہے ہیں، اب ہم اٹھا لیے گئے ہیں، لوگوں کے لیے زندہ مرنے کے بعد زندہ کرنے کی نشانی بنا دیے گئے ہیں۔ حاکم غار کے کنارے پر پہنچا تو اس نے تانبے کا صندوق دیکھا، اس کو کھولا تو اس میں ایک تختی برآمد ہوئی، وہ جو اس مزدور نے تختی لکھ کر رکھی تھی، تو اس میں ان کی اسماء، ان کے کتے کا نام لکھا ہوا تھا، یہ بھی لکھا تھا کہ یہ جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس کے ڈر سے اس غار میں پناہ گزین ہو گئی تھی۔ دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے انہیں بند کر دیا تھا۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی غار کھلے تو لوگ اس بات پر مطلع ہو جائیں، یہ پڑھ کر سب لوگوں نے کہا الحمدللہ، ہم غلط تھے جو ہم کہتے تھے کہ بھائی مرنے کے بعد کوئی نہیں اٹھے گا، الحمدللہ، اللہ نے نشانی ہمارے لیے ظاہر فرما دی ہے۔ اور ان حضرات کی صورتوں میں ہمارا ایمان پھر سے پختہ ہو گیا ہے۔ روایات میں یہ بات ہے کہ وہ جو ان کا کتا تھا، اللہ پاک انہیں بھی جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس لیے میاں صاحب نے اپنے کلام کے اندر اس بات کا اظہار بھی فرمایا ہے کہ فضل تیرے نہ لوہے تردے سنگ پٹیان دے رل کے، شعر نہیں آتے غلط ہو رہے تو معاف کر دینا، فضل ترے نہ لوہے تردے کیل شل لوہے تردے سنگ پھٹیاں دے رل کے تے کتے جنت جان محمد سنگ ولیاں دے رل کے، ایسا یہ کچھ چنگیاں دے لڑ لگ کے، چل یار گل تو ایک ہی ہے نا، تو چنگیاں دے لڑ لگ کے یہ پاکیزہ لوگوں کے ساتھ کتا بھی جڑ جائے تو وہ بھی اللہ کی حضور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے۔ اب کہانی سننے کے بعد کوشش کریں کہ آیات کو ہم ترجمے کے ساتھ متوجہ ہو کر سنیں تاکہ وہ کہانی ہم قرآن حکیم میں ذرا ایڈجسٹ کر سکیں۔ إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ یاد کرو جب نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے، پھر عرض کرنے لگے اے ہمارے رب، ہمیں خاص اپنی جناب سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے کام میں پختگی کا سامان۔ نوجوانوں کے لیے کچھ اسباب بھی ہوں گے، میں نے 2 3 4 کا اشارہ ضرور آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، پس ہم نے کئی برس تک غار میں ان کے کانوں کو تھپکا دیا، وہ سوئے رہے۔ ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم دیکھیں ان دونوں گروہوں میں سے کون سا زیادہ شمار کرتا ہے۔ ماؤں کو اشارہ کروں گا، بچوں کو سونا ہو تو کانوں پر تھپکایا کرے، وہ کنڈا پر مارنے بچے رونے کے مار پہنی پئی، وہ ہو رونے، یعنی کانوں پر نرم نرم تھپکانے سے قرآن پاک نے یہ حوالہ دیا نا کہ ہم نے ان کے کانوں کو تھپکا کے رکھا۔ وہ دماغ کو سکون ہوتا ہے، نرم نرم وہ ہٹ ہوتا ہے جب، تو بچے جلدی سو جاتے ہیں۔ نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، ہم بیان کرتے ہیں آپ سے ان کی خبر حقیقت کے عین مطابق، بے شک وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے انہیں ہدایت میں اعلیٰ درجے عطا کیے۔ وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا، اور ہم نے ان کے دلوں کو استقامت بخشی جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے، پھر بولے رب ہمارا آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود ہرگز نہیں پکاریں گے، اگر ہم ایسا کریں تو پھر بے شک ہم نے حق سے ہٹی ہوئی بات کی۔ هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا غیروں کو معبود بنا لیا ہے، ان کے بارے میں وہ کوئی مضبوط اور روشن دلیل کیوں نہیں لاتے؟
سو اس سے بڑھ کر ظلم کرنے والا اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے. وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. اور جب تم نے ان سے اور جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں کنارہ کشی اختیار کر لی تو پناہ لو غار میں، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت وسیع فرما دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں آسانی پیدا فرما دے گا. نوجوانوں نے جوانی میں ایمان بچانے کے لیے لوگوں سے کنارہ کش ہو کر غار میں پناہ لے لی. اللہ انہیں خراج عزت پیش فرما رہا ہے. ہمارے مذہب میں بھی جوانوں کا مذہب کی طرف آنا یہ اتنی قابل عزت کہانی ہے کہ میں آج جو حدیث کہوں گا سارے بوڑھے وہ حدیث کا فیض شاید نہ کما سکیں. جن کی زندگیاں ایسے گزری ہوں گی تو ان کی جوانی کی وجہ سے فیض ملے گا، لیکن جن کی جوانیاں گزر گئیں غلط، اب بڑھاپے میں اللہ یاد آ رہا ہے، شاید وہ اس حدیث کا فیض نہ کما سکیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 طرح کے لوگ ہیں جنہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے جگہ نصیب فرمائے گا. اور ان 7 طرح کے لوگوں میں حضور نے فرمایا شاب نشأ فی اطاعت اللہ، وہ نوجوان جب وہ جوانی کی دہلیز پر کھڑا ہوا تو اللہ کی بندگی کرتے کرتے کھڑا ہوا. بچپن سے نماز روزہ والدین تلاوت یہ سارا دیکھا تھا کرتا تھا تو عادت بن گئی. حضور نے کہا جو یوں جوان ہوا اللہ اس کی جوانی مستانیاں خرمستیاں شرارتیں گناہ پتہ نہیں کیا کیا بدتمیزیاں کرواتی ہے، لیکن ان کی جوانیاں میرے سرکار کے نام رہیں. اللہ ان کی جوانیوں کو حضور کے نام کرنے کی وجہ سے آج اللہ انہیں عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. بڑے مقدر کی کہانی ہے. میں جب اس محفل میں آدھے سے بھی زیادہ نوجوان دیکھتا ہوں تو میرے اندر سے دعا نکلتی اے اللہ تعالیٰ یہاں تک بھی تو ہی لے کر آیا ہے، یہاں تک بھی تو ہی لے کر آیا ہے، ان کے موت تک اے میرے اللہ ان کی حفاظت فرما دے. اور وہ جو تیرے محبوب کا وعدہ ہے کہ اللہ انہیں عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، اے اللہ وہ حضور کا وعدہ ان کی حق میں سچا فرما دے. یہ بڑے مقدر کی کہانی ہے. ماحول بندے کو بہت کچھ دیتا ہے، ماحول، اور پھر خاص کر کے قرآن کا ماحول حدیث کا ماحول، یہ تو سبحان اللہ کی کہانی ہے. ماحول کی تاثیرات اتنی اعلیٰ ہوتی ہیں. اگر میں دورہ تفسیر نہ ہوتا تو آپ کو لمبی لمبی حدیثیں بتاتا کہ صرف صحبت میں آنے سے اللہ تعالیٰ کیا نصیب فرما دیتا ہے. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا. اور آپ دیکھیں گے سورج کو جب وہ طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں جانب ہٹ کر گزرتا ہے اور جب وہ غروب ہوتا ہے تو بائیں جانب کھسک کر گزر جاتا ہے، حالانکہ وہ غار میں ایک کھلی جگہ محو آرام ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت والا ہوتا ہے اور جسے وہ گمراہ کر دے تو ہرگز اس کا کوئی راہ دکھانے والا سرپرست. یعنی سورج آتا بھی ہے جاتا بھی ہے پر اللہ ادھر اترتی ہوا نہیں لگن دے گا. قرآن پاک کا ترجمہ جب سورج چڑھتا ہے تب پاسیوں گزر جاتا ہے، ان کو گرمی نہیں لگنے دیتا. جب ڈوبتا ہے تب ادھر سے گزر جاتا ہے، ان کو گرمی نہیں لگنے دیتا، آرام سے سوئے ہوئے ہیں. تو کہا جا سکتا ہے نا، قرآن پاک سے سمجھ آتی ہے نا کہ جوانی میں اگر کوئی بندہ اللہ کی راہوں کی طرف چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں بنسبت دوسروں کے زیادہ نوازتا ہے. دوسروں کو دھوپ لگے گی پر ان کو نہیں لگے گی. یہ نہیں کہ ان صاحب کی میں نماز پڑھی دھوپ لگتی پئی ہے، وہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے بچا کے رکھے گا. اللہ مصیبتوں میں ان کی مدد زیادہ فرمائے گا. پتہ کل زور پڑھ کے نکلو تو لاؤں صاحب نے دھوپ نہیں لگتی، یار تو لگتی پئی ہے، وہ مراد نہیں. مطلب یہ کہ اللہ پاک خاص مدد فرمائے گا اور مشکلوں سے اوروں کی بنسبت میں زیادہ بچا کر رکھے گا. میں تو قرآن پاک سے یہی سمجھا ہوں اور مجھے امید ہے کہ میں غلط نہیں سمجھا ہوں اللہ تعالیٰ کا فضل سے. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. اور ان کے بارے میں تیرا خیال ہے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں اور ہم ہی انہیں دائیں اور بائیں کروٹ دلاتے رہتے ہیں. اور ان کا کتا ہے دونوں بازو دہلیز پر پھیلائے بیٹھا، اور اگر تو اچانک انہیں جھانک کر دیکھے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑا ہو اور ان کی ہیبت ضرور تجھ پر چھا جائے. اچھا دو باتیں، ایک تو یہ کہ ہے وہ سوئے ہوئے پر ہم نے بندوبست یہ کیا کہ ان کی آنکھیں کھولی ہوئی ہیں، آنکھیں کھول کر سو رہے ہیں. ہم کہتے ہیں آنکھیں کھول کر جیو، تو وہ آنکھیں کھول کر جناب ایسے سو رہے ہیں. تو اس میں اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں. بندہ بندہ پاس سے گزرے جو پاکستانی 7 بندے سوتے ہوں تو پاکستانی پاس سے گزرے اکھا بند ہوں تو اس نے پتا پہلا کام کیا کرنا ہے.
جیبیں چیک کرو، ایک جیب پایا نہیں تب کو ستے پہ جیب چیک کرو. رب کائنات میں ہے نا، اس کی حکمتیں ہیں. تو اللہ رب العالمین نے آنکھیں کھلوا دی ان کی. کوئی پاس سے گزرے بھی نا کہتا نکلو یہ تو جاگ رہے ہیں، یہ تو جاگ رہے ہیں، لیکن قرآن نے کہا وہ سو رہے ہوتے تھے. اچھا پھر ایک پہلو پر سوئے آپ بتائیں کہ وہ زمین پر مسلسل کوئی شے پڑی رہے تو نم چڑھتی ہے، شے گل جاتی ہے. تو رب کا اعلان تھا کہ ہم خود ہی کبھی ان کو ایسے کروا دیتے، کبھی ایسے کروا دیتے فرشتوں کے ذریعے. ہم کبھی انہیں ایسے کروا دیتے، کبھی ایسے فرما دیتے. تو باقی رہی بات ہے کہ اگر تو کبھی ان کو دیکھ لے اے قاری قرآن، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، تو ایک دم ڈر کے مارے بھاگے گا اور تمہیں روب طاری ہو جائے گا. ایک بار ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بھی گزرتے جب وہ علم میں آنا کہ یہ اصحاب کہف کی یہ جگہ ہے، تو بعض ساتھیوں نے کہا حضور دیکھنا، نے کہا نکلو نکلو. رب کائنات نے کہا کہ یہ دیکھ کر ڈر لگتا ہے، نکلو آگے چلو، ہم نہیں دیکھتے ہیں. تو ابن عباس نے اپنے اصحاب کو پھر دیکھنے سے منع فرمایا. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَ، اچھا یہ سمجھ آئی ہے کہ ان کا نقصان اللہ نہیں ہونے دے رہا تھا. تو میں نے آپ کو یہ تو سمجھایا، جوانوں جوانی میں ایمان کی تقاضوں میں آؤ، جوانی میں سرکار کی تابعداری میں آؤ. تو میں قرآن سے یہی سمجھ رہا ہوں، اور سمجھ اب آپ کو بھی آ گئی ہے کہ نقصان ہو بھی سکتا تھا پر اللہ ہونے نہیں دے رہا ہے، اللہ بچا کر رکھتا ہے. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. اور یوں ہی ہم نے انہیں جگایا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کریں. ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا تم کتنی دیر رہے؟ کہا ہم ایک دن یا پورا دن کا کچھ حصہ. دونوں نے کہا تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے جتنا تم رہے. سو تم لوگ اپنے ساتھیوں میں سے ایک کو یہ چاندی کا سکہ دے کر شہر بھیجو، پس وہ دیکھے کوئی پاکیزہ سا کھانا سو کھانا لے کے آؤ، ہم سن چکے ہیں. ہاں جی. اور چاہیے کہ وہ خوش طبیعت رہے اور کسی کو بھی تمہارے بارے میں آگاہی نہ دے. یعنی مسکرا مجھے یہ نہ کہ جا کے آگے پکڑ لو تو آگے گھبرا کر چھ اور بھی ہیں، ایسے نہیں ہنستے کھیلتے بس گزارا چلانا. پتہ نہیں نا کہ حالات تبدیل ہو چکے ہیں بھائی. انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا. بے شک وہ لوگ اگر تم پر اطلاع پا گئے تو وہ تم پر سنگ زنی کریں گے یا تمہیں اپنے فکری گورکھ دھندے کی طرف لوٹا دیں گے اور پھر تم کسی بھی صورت میں کامیابی نہیں پا سکو گے. وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. اور یوں ہی ہم نے ان لوگوں پر مطلع کر دیا تاکہ وہ جان لیں اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہوتا ہے اور بے شک قیامت میں کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں. جب وہ لوگ ان کے معاملے میں باہم جھگڑنے لگ گئے پھر کہا ان کے غار پر عالیشان عمارت بناؤ. رب ان کا انہیں خوب جانتا تھا. وہ لوگ جو ان کے معاملے میں مختار تھے کہنے لگے ہم ان کی جگہ ایک عظیم الشان مسجد بنائیں گے. آخرکار فوت ہو گئے تو فوت ہونے پر پھر عمریں تو بڑی لمبی ہو چکی تھی نا، تو اللہ نے پھر ان قریب وہ سچائی کا اظہار کیا، فوت ہو گئے. تو جو علماء تھے اس دور کے کہنے لگے کہ یہ پاکیزہ خصلت لوگ ہیں، جہاں ان کی قبریں ہوں ساتھ مسجد بھی ہونی چاہیے. قرآن پاک کا بیان ہے. یہی وجہ ہے کہ تاریخ عالم آج تک ایسے ہی چلی آ رہی ہے، ہر مزار کے آس پاس کہیں مسجد لازمی ہوتی ہے تاکہ زائرین آئیں، نمازیں پڑھیں، اللہ کو یاد کریں. آپ محسوس کر سکتے ہو کہ جہاں گولڈا شریف چلے جاؤ مسجد، دادا صاحب چلے جاؤ مسجد، مدینہ شریف چلے جاؤ مسجد، تقریباً ہر ولی اللہ کی قبر میں آسے پاسے کہیں مسجد کا ہونا یہ ایک قرآنی جواز ہے اور قرآنی بیان ہے. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. ان قریب بعض کہیں گے وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہیں گے 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا. یہ محض اندازے ہیں بن دیکھے. اور کہیں گے 7 تھے اور 8واں ان میں سے ان کا کتا تھا. آپ فرمائیے ان کی حقیقی تعداد میرا رب خوب جانتا ہے. ان کے بارے میں چند ہی لوگ پختہ معلومات رکھتے ہیں، بس ان کے بارے میں بحث میں نہ پڑو بجز اتنی سی گفتگو جو کہ ضروری ہو، اور ان کے متعلق کسی ایک سے ان میں سے دریافت نہ کیجیے. لوگ باتیں کرتے نا یار 3 سن نہیں ہوئے میں مڑے 4 سن
یا مرے دادے پانی سان، یعنی لوگ پھر گپے لگاتے رہتے ہیں. تو قرآن نے روکا جس بات کا پتہ نہیں ہے کیوں ایسے خام کا. کل بھی ہم نے سبق پڑھا جس بات کا علم نہ ہو تو خام کا اس کے پیچھے بحث نہ کرتے رہا کرو. گھنٹہ لگا کر نکلتا پھر بھی کچھ نہیں ہے. اچھا پھر 50-60 کل پھر میرے ساتھ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ضائع کر کے 50-60 تو پھر کل میرے ساتھ تو گلا پھر کل اوئے. یار مسلمانوں اپنا وقت بچاؤ. میں تو آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ان ایسی مجالس میں یا دوستوں کے ساتھ یاروں کے ساتھ گپیں گھنٹہ 2 گھنٹے پھٹوں پر بیٹھ کر چا لے آئے گا، ان کا فائدہ کو نہیں. اپنی زندگی کو مہنگا سمجھو، ایک پل کو صحیح استعمال کرو. اور یہ میں آپ کو آج بتا دوں، اللہ کرے آپ کو کبھی ایسا نہ ہو، لیکن اگر آپ اسی نہج پر رہو گے تو پھر ہوگا. جتنے یار بیلی زیادہ اتنی پریشانیاں زیادہ. جتنے سنگی بندے کے کم ہو جاتے ہیں یار بیلی کم. اللہ کرنے والے ہزاروں ہوں، پریشانی نہیں ہے، لیکن اوٹ پٹانگ لگانے والے جتنے زیادہ اتنی زندگی زیادہ مصیبت والی. جتنی کلوزنگ کرتے چلے جاؤ گے تمہاری زندگی اتنی زیادہ خوشحال ہوتی چلی جائے گی. یقین جان لو. میرے اس جملے کو چونکہ یہ قرآن و سنت سے حاصل کیا ہوا جملہ ہے تو آپ ہر موقع پر پاؤ گے کہ یار کتنی سچی بات تھی جو کہ استادوں نے ہمیں اس وقت کہہ دی تھی. میں کہ اچھا کم لوگ ہیں جن کو پختہ علم ہے. ابن عباس نے کہا کہ 7 تھے، تو بس یہ کم لوگوں میں یہ ابن عباس بھی ہیں. ذرا حضور سے سنا ہوگا کہ 7 وہ تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا. اور آپ ہرگز کسی چیز کے بارے میں نہ کہنا کہ میں اسے کل کر دوں گا، سوائے اس کہنے کے کہ اللہ جو چاہے گا، اور اپنے رب کو یاد کر لو جب آپ کی توجہ نہ رہے. فرما دیں کہ قریب ہے کہ میرا رب مجھے اس سے نزدیک تر رہنمائی کی راہ دکھا دے. لفظ انشاءاللہ پر قرآنی حکم ہے. جب بھی کوئی کام کرنا چاہو تو کہا کرو انشاءاللہ. میں کل آؤں گا انشاءاللہ، میں یہ کروں گا انشاءاللہ، میں کل پھر دورہ تفسیر پڑھنے آؤں گا، کہو نا. ایک بندہ کہتا استاد ماڑا خیال ہے کہ میں کل جیسا کہ میں نہ آنا. تو یہ جب بھی کوئی اچھا کام کرنے لگو تو یہ انشاءاللہ کہنے کی بڑی برکات ہے. بلکہ اگلی آیت میں رب کائنات نے بلکہ اسی آیت میں کہا کہ اگر تم بھول گئے کہنا، یعنی مثلا میں آپ سے کہہ رہا ہوں یار میں کل 12 بجے آؤں گا، تو میں انشاءاللہ اس وقت کہنا بھول گیا، تو یہ اتنی پائے کی چیز ہے. قرآن نے کہا وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، جب بھول گیا تھا جب یاد ہے تو اسی وقت کہہ لو چلو انشاءاللہ. یہ آپ کے علم میں اضافہ ہوا کہ انشاءاللہ بعد میں بھی کہا جا سکتا ہے انشاءاللہ. اس انشاءاللہ پر بڑے احکام بھی ہیں، وہ فقہی احکام اور ہیں، وہ میں اس وقت یہاں نہیں چھیڑ سکتا. کہ انشاءاللہ اگر متصل ہو تو استثناء بنتا ہے، اور اگر متصل نہ ہو تو پھر استثناء نہیں بنتا. تو امام اعظم کا بادشاہ کے ساتھ وہ واقعہ جو آپ کو پڑھایا تھا، بادشاہ کو اگر یہی بات ہے منفصلاً بھی یہ استثناء بنتا ہے تو کہلواؤں پھر ان سے انشاءاللہ. وہ بادشاہ کو بس امام صاحب بس یہ علماء کو میں نے پڑھائی ہے چونکہ یہ بات ہے. اس پر فقہی احکام بہت سارے ہیں لیکن وہ یہاں اس مجلس کے لائق چونکہ نہیں ہے. دل کر رہا ہے بتاؤں لیکن وہ سبق پھر وہ ہر دن کی طرح 1-2 منٹ جو ہے وہ کہیں پہلے نہ ختم ہو جائے. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. ٹھہرے رہے وہ غار میں 300 سال اور انہوں نے 9 برس اس پر بڑھائے بھی. قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. آپ فرما دیجئے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنا رہے تھے. آسمانوں اور زمین کے مخفی حقائق اسی کے سامنے ہیں. وہ سب کچھ دیکھنے والا اور سب باتیں سننے والا ہے. اس کے سوا ان کا کوئی بھی کارساز نہیں اور نہ وہ کسی کو اپنی حکومت میں شریک کرتا ہے. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. اور آپ پڑھ سنائیے جو بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی کتاب سے وحی کیا گیا ہے، اس کی باتوں کو کوئی بھی تبدیل کرنے والا نہیں اور آپ اس کے سوا کوئی پناہ نہیں پائیں گے. واسبرنا، یہ آیت جو بھی ہم پڑھنے لگے ہیں وہی کافروں کا مطالبہ ان غریب صحابہ کو اٹھا دو رب کائنات کا، انہیں نہیں اٹھانا، آتے ہیں تو آئے نہیں تو نہ آئیں. یہ وہی اس کا تکرار ہو رہا ہے. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. اور آپ اپنے نفس نفیس کو روک لیں ان لوگوں کے ساتھ جو صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں
چاہتے ہیں ان کی توجہ کا مرکز صرف وہی رہے اور آپ ان سے اپنی نگاہیں نہ ہٹائیے دنیا کی زندگی کو رونق بخشنے کے ارادے سے، اور اس کا کہنا نہ مانیے جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اور وہ خواہش کے پیچھے پڑ گیا ہے اور اس کا معاملہ حد سے گزر گیا۔ میں یہاں سے ایک سبق لے کر ایک سبق کم از کم لازمی لوں گا۔ کافروں نے، سرمایہ دار کافروں نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا، محمد بات مانتے ہیں، انہوں اٹھاؤ یہاں سے۔ رسول اللہ کے سامنے اب ایک طرف سرمایہ دار تھے جو دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے تھے کافر، اور ایک طرف یہ غریب سے آباد جو صبح و شام اللہ اللہ کرنے والے تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قرآن نے فیصلہ کیا دیا، رب کائنات کا ان کا ہاتھ قبول نہیں کرنا، لیکن انہیں اپنے پاس سے نہیں اٹھانا ہے۔ مانا سمجھا گیا؟ نوجوانوں، ہمارے ارد گرد ہر رنگ کا انسان ہے۔ کچھ انسان ہے جو دولت کی وہ چمک دکھا کر تمہیں اپنی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں، تم ان کے گیت گاؤ۔ یہ ہر دور میں علماء کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا، تبھی تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ کہنا پڑ گیا۔ کسی وہ تاجور نے کہا تھا کسی ریاست کے رئیس نے کہ کچھ اتنے شعر کہتے ہو، کچھ میری شان میں بھی کہہ دو، بڑے شاعر ہو، کچھ میری شان میں بھی کہہ دو۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے وہ شعر لکھا نعت کے آخر میں، جو کہاں سے شروع ہوتا ہے، کروں مدح اہل دوبل رضا پڑھے اس بلا میں میری بلا۔ ہٹو یہاں سے، کروں مدح اہل دوبل رضا پڑھے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نام نہیں، تیری تعریف کروں زباں تا بوت در دہاں جائے گی سنائے محمد بوت دل پذیر، جن کا ملنگ ہوں انہیں کا گیت گاؤں گا، بھاگ جاؤ تمہاری تعریف۔ تو میں نے کہا کہ یہ ہر دور میں علماء کو بھی یہ ریال دکھائے جاتے ہیں، ڈالر دکھائے جاتے ہیں، پاؤنڈ دکھائے جاتے ہیں، پیسے دکھائے جاتے ہیں، لیکن اللہ ان علماء کا سایہ ہمیشہ سلامت رکھے جو ان کے پاؤں کو جوتے کی ٹھوکر مار کر پھینکتے ہیں کہ تم پیسے دکھا کر غلط مطالب حاصل کرنا چاہتے ہو ہم سے۔ میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ جہاں مرضی خرید لیا جہاں مرضی بیچ لیا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نام نہیں۔ میں کہوں گا قرآن کا بیان پھر ہمیں سمجھنا چاہیے نا۔ میں یہی چلو علماء تو علماء ہے، پبلک میں آ جاؤ، تمہاری طرف دو ہاتھ پڑے دوستی کے، ایک بے ایمان قسم کے سرمایہ دار کا نالائق، اسے مسجد کا راستہ نہ پتا ہو، اور ایک طرف تمہاری سامنے چلو میں مشہور زمانہ کوئی حافظ صاحب ہیں ٹلے سے سادے سے پر نمازی ہیں پکے، تو رب کائنات نے کہا کہ بس محبت دل سے ان کے ساتھ کرنا، جو صبح شام اللہ کے دربار میں جھکنے والے ہیں نا، پیار کی رسیاں اور ڈوریاں ان کے ساتھ ملانی ہے۔ چلو ان کے ساتھ دشمنیاں نہ کرو، لیکن احساس دلانا کہ ہمارے دل میں تمہارے پیسے کا پیار نہیں ہے، ہمارے دل میں مصطفیٰ کی اداؤں کی محبت ہے۔ اتنا تو کر سکتے ہو، اتنا تو کر سکتے ہو نا۔ یہ میں نے اس آیت سے سبق لینا چاہا۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ اس سے پہلے حضور کی وہ کہانی آپ نے سنی نہیں ہے؟ دیکھو اگر پیسے ویسے چاہیے تو ہم آپ کو پیسے دے دیتے ہیں، پر یہ جو آپ سچی سچی باتیں کرتے ہو نا، یہ نہ کرو۔ ہماری آقا تو آفر کر دی گئی، یہاں تو نہیں، ایک اور حدیث میں اگر کوئی خوبصورت لڑکی چاہیے تو ہم عرب کی سونیاں کوڑیاں آپ کے سامنے کھڑی کر دیتے ہیں، جس پر ہاتھ رکھو شادی کر لو۔ یہ کون سا مسئلہ ہے؟ آفرز، تاکہ جو آپ کہہ رہے ہو نا یہ کہنا بند کر دو۔ میرے حضور نے کہا اگر ہو سکے تو چاند بھی لے آؤ، ہو سکے تو سورج بھی لے آؤ، میرے ہاتھوں پر ناپ دو، میں تمہاری بات نہیں مانوں گا، میں اللہ کا پیغام کہنے سے پیچھے نہیں رہ سکتا ہوں، وہ کہوں گا۔ ان الذین آمنوا، فرما دیں حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، تو جو چاہے وہ ایمان لائے اور جو چاہے وہ انکار حق کرے۔ بے شک ہم نے نا انصافوں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں ہر طرف سے ان کو گھیرے ہیں، اور اگر وہ فریاد کریں تو پانی دو ان کو، وہ پانی دیا جائے گا جو کھولتی دھات کی طرح ان کے منہ بھون دے گا۔ اللہ کیا ہی برا مشروب ہے، وہ پناہ کے لیے دوزخ بہت بری جگہ ہے۔ اے اللہ پانی پلا دے دوزخ والے۔ رب کائنات اتنا گرم پانی پلائے گا کہ وہ چہروں کو جلا کر بھسم کر دے، یشوی الوجوہ، چہرے بھن جائیں ان کے، کالمہل بماء کالمہل یشوی الوجوہ، دوزخ میں اتنا گرم پانی جیسے دھات گرم کر کے سونا گرم کرو نا تو کیا حال ہوتا ہے،
یشوی الوجوہ بئس الشراب، بہت بری شراب جو تمہیں اب دی جا رہی ہے، وساءت مرتفقا، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، بے شک ہم ان کا اجر ضائع نہیں کرتے جن کے کام اچھے ہوں۔ اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے باغات ہیں سدا بہار، ان کے نیچے ندیاں رواں دواں ہوں گی، انہیں ان میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ سبز رنگ کے کپڑے جو باریک ریشم کے تاروں سے بنائے گئے ہوں گے اور موٹے ریشمی کپڑے پہنیں گے، مرصع تختوں پر تکیا لگائے ہوں گے، کتنا اچھا ثواب ہے اور کتنی حسین ہے یہ آرام گاہ۔ اس سبز رنگ کی بڑی شان ہے، ویسے کیا جنت میں کپڑے سبز سبز ہوں گے؟ پاک نے کہا کہ ایک تو ریشم کے ہوں گے، تو سبز تار اندر ہوگی تو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ پتہ نہیں یہ لوگوں نے جو خود ساختہ تصویریں بنائی ہیں نا، خود ساختہ، یہ اولیاء کو یہ سبز چوبا پہنا کر تو سامنے بٹھایا ہوتا تصویر میں، حالانکہ پتہ نہیں کہ غوث اعظم بابا جی پہنتے تھے کہ نہیں پہنتے تھے، انہوں نے پہنایا ہوا ہے۔ ویسے وہ جس ولی کی تصویر وہ سبز رنگ کا چوگا تو سارا ایسے کیا وہ تو بنا دے، یہ ساری نقلی تصویریں ہیں، ان کا حقیقت سے اور اصل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا رک کر کے میں قرطبی کا حوالہ دوں، رب کائنات نے کہا ہم اہل جنت کو جنت میں سونے کے کنگن پہنائیں گے، اس دن آپ کو بتایا تھا سونے کے کنگن پہنائیں گے، تو کنگن تو بندے نے چوڑا پایا ہوا ہے، سونا لگتا ہی نہیں ہے، وہ جناب اس نے کڑا پہنا وہ پتا ہی نہیں ہے، کہتے یہ الٹا ہم کہتے ہیں کیا لفنگا سا بندہ کوڑے پائے ہوئے ہیں، ہم بندوں کو ایسا سمجھتے ہیں، لیکن قرآن نے کسی اور سینس میں کہا۔ قرطبی کہتے ہیں کہ اس دور میں اصل میں بادشاہ لوگ کنگن پہنا کرتے تھے، تو رب کائنات نے یہ اعلان کر کے کہ جنت والوں کو کنگن ڈالیں گے، سمجھایا اصل میں یہ ہے کہ میرے محمد کا ہر غلام بادشاہ ہے۔ بادشاہو تو تم پہنتے ہو، ہم ایک ایک کو کتنے کتنے کنگن پہنائیں گے، تو یہ اصل میں احساس پاری قرآن کے دل میں ڈالا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور ان کے لیے دو آدمیوں کی مثال بیان فرمائے کہ ان میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے دو باغ دیے اور ڈھانپ دیا ان دونوں کو کھجوروں سے اور ان کے درمیان کھیتی رکھی۔ یہ جو رکوع اب ہم شروع کرنے لگے ہیں، یہ 15ویں سپارے کا آخری رکوع ہے اور یہ دو بندوں کی ایک کہانی ہے۔ اس دو بندوں کی کہانی میں آپ سمجھیں کہ حاصل کلام ایک بار سن لیجئے، پھر ترجمہ کافی ہو جائے گا۔ دو بندے تھے، ایک غریب تھا ایک مالدار تھا۔ بندے بھی کیا بھائی تھے، یہ بھی آپ کو بتاؤں، دو بھائی تھے، تو ایک غریب تھا تو ایک مالدار تھا۔ تو ذرا مالدار تھا، اسے میں ذرا تکبر تھا اور نخوت تھی، غرور تھا، بڑے بڑے باغات اس کے پھلوں سے سجے ہوتے تھے، سویرے اٹھتا سیر کرتا کرتا باغوں میں جاتا کہتا میرے باغ ہیں، میرے ہیں، یہ میرے، دیکھا میرے پاس کتنی دولت ہے، بھائی سے کہتا ٹیکے شیکے مارتا۔ تو جہاں 2-4 روپے ہوتے ہیں نا، تو وہاں 2-4 دوست یار بیلی بھی کھانے پینے کے لیے آ جاتے ہیں۔ یہ مسلمانوں انسانوں کی بڑی پرانی کہانی ہے۔ تو پھر اس کے آگے پیچھے ہنگامہ رہتا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا مٹھو کیا حالی، لیکن جیریا کیا، وہ کوئی دیکھ میری دولت کتنی ہے اور یہ دیکھ میرے دوست کتنے ہیں۔ وہ ذرا مسلمان بندے کہتا ہے ڈر اللہ سے، اس طرح کی باتیں نہیں اچھا اللہ کو اچھی لگتی، کہا کر یہ ماشاء اللہ یہ اللہ نے دیا ہے، اس طرح کی باتیں کیا کر، ہے نا کہ اگر یہ میرا ہے تو میں نے یہ دیکھو کتنے درخت لگائے تھے میرے سجن بیلی کتنے نے، کہا ایسے نہ کیا کر، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اس نے نہ مانا، وہ تکبر غرور کرتا رہا۔ پھر ایک دن ایسا آ گیا کہ اس کا باغ جو ہے وہ گیا تو سب تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ یہ ہے اصل میں کہانی، پورے رکوع کے اندر یہ بیان ہوئی ہے۔ اس کے جو نتائج میں آپ کے لیے لکھ کر لایا ہوں، دولت اور دوستوں پر کبھی گھمنڈ نہ کرنا، قرآن پاک کا بیان ہے۔ یہ دوست اوکھے سوکھے والے کام نہیں آتے ہیں۔ کربلا سامنے رکھو نا ذرا، دعویٰ کرنے والے کتنے تھے اور چلنے والے ساتھ کتنے تھے؟ چند ہی ہوتے ہیں جو مرد میدان ہوتے ہیں، سارے باقی سارے اور چوری کھانے والے مجنون زیادہ ہوتے ہیں، اور لو دینے والے مجنون کوئی ایک ہی ہوتا ہے۔ یہ جیسے یہ کہانی ہے نا، تو دوستوں پر اور دولتوں پر گھمنڈ نہ کرو، یہ آنے جانے والی چیزیں ہیں۔ آج تمہارا دوست ہے پرسوں نہیں ہوگا، قرآن سے سمجھو نا، کتنے بیلی تمہارے ٹوٹ پھوٹ گئے، کل تک تمہارے ساتھ چلتے تھے، باہوں میں باہیں ڈالتے تھے، آج کسی اور کے ساتھ ہے۔
تو دولت اور دوست پر کبھی گھمنڈ نہ کرو، اللہ کے سامنے سر پھینک کر رکھو، رغبتیں آرزویں اللہ ہی کے سامنے رکھو، نعمتیں بچانے کے لیے قرآنی وظیفہ ہے یہ پڑھا کرو، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ حدیث کا بیان بھی ہے قرآن کا بھی، جو بندہ اپنی نعمتیں بچانا چاہے کہ خراب نہ ہو جائیں، ضائع نہ ہو جائیں، تو اسے پڑھتے رہنا چاہیے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کلمے کی برکت سے اس کی نعمتوں کو ختم ہونے سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ دنیا کی بجائے آخرت کو ترجیح دینے کی کوشش کرنا، اس رکوع سے آپ یہ باتیں سمجھو گے، اور یہ کہ اختیار سارا اللہ کے پاس ہے، تمہارے کہنے یا نہ کہنے سے فرق نہیں پڑتا، یہ دولت میری ہے تو ہمیشہ رہے گی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اختیار سارا اللہ کا ہے۔ اب میرا خیال ہے کہ رکوع ہم سیکھیں گے تو ہمیں ذرا لطافت بھی محسوس ہوگی۔ ترجمہ کریے پہلی آیت کا۔ اور ان کے لیے دو آدمیوں کی مثال بیان فرمائیں کہ ان میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ دیے اور ڈھانپ دیا ان دونوں کو کھجوروں سے، ان کے درمیان کھیتی رکھی۔ كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا، اور یہ دونوں باغ اپنے اپنے پھل لائے اور ذرا بھی ان میں سے کسی نے کمی نہ کی، اور ہم نے ان دونوں کے درمیان نہریں جاری کر دی۔ وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، اور اس شخص کے پاس باغ میں اور بھی پھل تھے تو اس نے اپنے ساتھی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، میں مال میں تم سے زیادہ کثرت رکھتا ہوں اور افرادی قوت میں بھی زیادہ مضبوط ہوں۔ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وہ اپنے باغ میں داخل ہوا درا حالے کہ وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا بن چکا تھا، بولا میں خیال نہیں کرتا کہ یہ باغ بھی کبھی بھی ویران ہو۔ ویران نہ ہونے لگے، بڑا پھل اس باری آئے تھے، بس بڑے اس باری کماسا۔ وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا، اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہوگی، اور اگر میری بازگشت میرے رب کی طرف ہوئی تو میں یقیناً اس سے کہیں بہتر پلٹنے کی جگہ پا لوں گا۔ قال له صاحبه وهو يحاوره وكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، اور اس کے ساتھی نے اس سے کہا جب وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا، کیا تو اس ذات سے منکر ہو رہا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے، پھر تجھے سوار بنا کر صحیح سالم آدمی بنا دیا۔ لكنه الله ربي ولا اشرك بربي احدا، لیکن میں تو یہی کہوں گا اللہ ہی میرا رب ہے اور میں کسی کو بھی اپنے رب کا شریک نہیں بناؤں گا۔ یہ دوسرے بھائی کا بیان ہے، ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وولدا، اور کیوں نہ ایسے ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا کہتا اللہ جو چاہے وہی ہوتا ہے، کوئی قوت نہیں بجز اللہ کے، اگر تو نے مجھے یہ سمجھا ہے کہ میں مال اور اولاد تجھ سے کم، مال اور اولاد میں اگرچہ تیرے خیال میں تجھ سے کم ہوں، فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، بس قریب ہے کہ میرا رب مجھے عطا فرما دے تیرے باغ سے کوئی بہتر چیز، اور اس باغ پر ایسی حساب گر آسمانی گرفت کر دے، پھر ہو جائے یہ سب کچھ ایک چٹکیل میدان۔ آج تو مالدار ہے، کل اللہ مجھے بنا سکتا ہے، ایسے باتیں نہ کر، اللہ ناراض ہوگا۔ أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، اس کا پانی خشک کر دے پھر تو ہرگز اسے تلاش نہ کر سکے۔ وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، اور اس کا باغ پھل سمیت برباد ہو گیا تو وہ اپنے دونوں ہاتھ افسوس سے ملنے لگا اس پر جو اس نے اس باغ پر خرچہ اٹھایا تھا، جبکہ وہ اپنے چھپروں پر برباد پڑا تھا، اور کہنے لگا اے کاش میں نے کسی کو اپنے رب کا شریک نہ بنایا ہوتا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور نہ رہ سکا افراد کا کوئی جتھا اس کے لیے جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتے، اور نہ ہی وہ بدلہ لینے کے قابل۔ سب بھاگ بھوک گئے، پیسے ہیں تو سارے سجن ویلے بھی ہیں، پیسے گئے تو دوسیاں ختم، قرآن پاک کا بیان ہے، سب بھاگ گئے۔ اب قرآن کا بیان، هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا، یہاں سے یہ ثابت ہو گیا کہ ہر ایک کا اللہ کی قدرت میں ہونا حق ہے، وہی بہتر ثواب دینے والا ہے اور خیر نتائج کا مالک بھی وہی ہے۔
وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ اور ان کے سامنے دنیاوی زندگی کی مثال بیان فرماؤ، جیسے ایک پانی ہم نے آسمان سے اسے اتارا ہو تو اس کے ذریعے نباتات زمین گھنے ہو کر اگے، پھر کچھ وقت کے بعد خشک پائمال گھاس ہو جاتی ہے، جسے ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قابو رکھنے والا ہے۔ آج ایک بزرگ درجے کا مہمان میرے گھر آیا تو کہنے لگا صاحب لتاں چ درد بڑی رہندی ہے، زیادہ دیر رہ نہ سکنا۔ اس وقت میں یہی آیت پڑھ رہا تھا، میں نے کہا اللہ پاک نے ہماری زندگی قرآن پاک میں یوں سمجھائی ہے کہ انسانوں کی زندگی ایسے ہے، زمین ہے، پانی برسا، درخت اگے، پھل لگے، پھول لگے، خوشبوئیں بکھری، ہریالیاں ہو گئیں، موسم سہانا ہو گیا، رنگینیاں ہوئیں، بڑی رونقیں جمی، بزمیں سج گئیں، تو پھر وقت گزرتا ہے، وہ جب بہار سمٹتی ہے نا تو پھر خزاں آنا شروع ہوئی، ایک ڈالی ٹوٹی، پتا سکا، پھل اتار لیا گیا، پھولوں کی پتیاں جھڑ گئیں، وہ کرتے کرتے ٹنڈ منڈ وہ درخت ہو گیا، وہ گھاس جو لہلہا رہے تھے وہ خشک ہو، یہ سامنے جب دورہ تفصیل شروع ہوا تھا سامنے والے پلاٹ میں سرسبز گھاس تھا، اور آج وہ پاؤں کے نیچے مسل کر وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر ادھر سے ادھر اڑ رہا ہوتا ہے، ادھر سے ادھر اڑ رہا ہوتا ہے۔ تو قرآن نے کہا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کی مثال تو یہی ہے۔ اے منڈا سی بچہ سی جوان ہو گیا، پہاڑوں پر چڑھتا ہے، لڑائیاں کرتا ہے، سینوں پر چھاتی پر مکے مارتا ہے، چھ کو پکڑ کر گرا دیتا ہے، برف پر لیٹ جائے تو برف پگھل جاتی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا زورے بازو سے وہ دکھاتا رہتا ہے، موج ہے، مستی ہے، گیت گائے جا رہے ہیں، نغمے پڑے جا رہے ہیں، شادیاں ہو گئیں، بچے ہو گئے، فکریں بڑھ گئیں، کرتے 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 بال سفید ہو گئے، اے لک چ درد ہے، یہ لک چ درد نہیں، یہ ایک پیغام آ چکا، سیدھا ہو جا، تیاری کر رب، اے گوڑے میں درد ہو گیا ہے، درد نہیں، یہ پیغام آ گیا کہ اب تو ٹھلا ہو گیا ہے۔ 14 سپارے کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں، مجھے پتہ نہیں کیوں خیال نہیں رہا، میں آپ کو بتا نہیں سکا اس دن، یا بتایا تھا تو جب بندہ لکئی لا یعلم بعد علم شیئا 14 سپارے کے اندر ایک زمانہ انسانی زندگی میں پھر ایسا آ جاتا ہے اس کے اعضاء قوا جواب دے دیتے ہیں، نماز پڑھنے کے لائق نہیں رہتے۔ اور ہمارے محلے میں ایک بزرگ صاحب رہتے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے آزمائش ہے، مرض ہے، ان کے ہاتھ کانپ جاتے ہیں، تو کانپتے ہاتھوں سے چائے کا کپ پکڑ کر پینا مشکل۔ اللہ جس کو جو مرض دے دے، اللہ شفا انہیں عطا فرمائے، میرے محلے دار ہیں، اللہ انہیں شفا نصیب فرمائے، ان کا مرض دور فرمائے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ اصل میں اعلان ہے، چل بھائی آج گوڈے میں درد ہو گیا، موڑے میں درد ہو گیا، ہاتھ ٹوٹ گیا، ہڈی بکھر گئی، یہ ساری آزمائشیں ہیں، چلو بھائی تیاری کرو اب تمہارا۔ تو قرآن پاک نے کہا دنیا کی مثال ایسے ہے۔ اس کے بعد ماحول کا ذکر کیا، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی رونق ہیں، اور باقی رہنے والے نیک کام ہی تیرے رب کے ہاں بہتر ہیں، ثواب کے اعتبار سے اور اچھی آرزو کے لیے۔ مجھے آج وہ میاں صاحب کا شعر بڑا یاد آ رہا ہے، جنہ پیچھے پاپ کمائے کتھے نے او گھر دے، جنہ پیچھے پاپ کمائے کتھے نے او کر دے، پیر انہیں جی یہ ہو رہا ہے کوئی وہ کوئی ہو رہا ہے انہیں زیادہ آتی ہے نا، وہ مجھے غلطی نہیں کر رہے، میں اتنا کوئی کہوں گا، جنہ پیچھے پاپ کمائے کتھے نے او کر دے، پیر پسار پیاز وچ ویڑے کڈو کڈو کر دے۔ جنازہ پڑھاؤ جی مولوی صاحب، لیٹ پہ ہونے ہیں۔ اللہ اکبر، اس نوجوان کو دیکھ رہے ہو نا، اس نوجوان کو، یہ دیکھو قرآن پڑھ رہا ہے، آج اس کا والد فوت ہو گیا، لیکن اس نے کہا تھا استاد جی میں ناغہ نہیں کروں گا، پہنچوں گا، تو ویسے تو پتہ نہیں کیا تھا، لیکن باپ قبر میں ہو، پتر قرآن پڑھے پیچھے، بڑی بخشش تو ہے نا، اللہ کے ہاں بڑی کرم نوازیاں تو ہے نا، ہم سارے دعا کرتے اللہ ان کی قبر ٹھنڈی فرمائے۔ ہم نے پرانے ادیان میں جہاں تک پڑھا کہ ایک بندہ مر گیا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، امام راضی نے غالباً لکھا ہے، تو اندر حساب شروع ہونے لگا، تو بچہ اس کا انہی دنوں کہیں اس دور کے مدرسے میں گیا، تو استاد نے پڑھا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ ادھر اس نے وہ پڑھا نا، تو رب کا اعلان ہے کہ فرشتوں ہٹ جاؤ ہے، جس کا پتر مجھے رحمان رحیم کہہ رہا ہو، میں عذاب نہیں دینا چاہتا ہوں، چھوڑو ہٹ جاؤ پیچھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے والد صاحب کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. میں بڑا خوش ہوا. تو دن کو فون کیا تو ہنستے ایسے کہنے کہ استاد صاحب کی بات بتاؤں. میں نے کہا کیا ہے والد صاحب ہوتا مطلب سر ہنسنے والی کہڑی گل ہے. کہنے لگا استاد جی وہ جو آپ نے حدیث پڑھائی تھی کہ جس بندے کو مرتے وقت پسینہ آئے تو وہ آج ہوا ہے. میں کیا ہوا کہ باجی کو بہت پسینہ آیا. حدیث کے اصل الفاظ یہ ہیں کہ جس المؤمن یموت بعرق جبینہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. المؤمن یموت بعرق جبینہ، مومن بندہ مرتا ہے تو اس کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. تو حضور نے کہ جو مرتے وقت پسینہ آ گیا نا اس کو تو سمجھ لو کہ اللہ نے اسے بخشش کا ارادہ فرما لیا ہوا ہے. اللہ نے اس کو بخشش کا ارادہ فرما لیا ہوا ہے. ہم سب کی دعائیں ہیں ہر مرنے والے کے لیے. بس یہی وہ باتیں میں کہتا رہتا ہوں. پتہ کوئی نہیں چلنا، ایک دم اعلان ہو جانا فلانا گیا تو فلانا گیا تو فلانا گیا. تو زندگیاں رہ گئی، اس کو غنیمت جان لو. جو کمائی ہو سکتی ہے کر لو اس کے اندر. بسم اللہ. ہاں جی کون سے والباقیات الصالحات، اچھی چیزیں تو وہی ہیں جو باقی رہنے والی ہیں. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. چلو میں 2-3 آیتوں کا ترجمہ کرتا ہوں. اور قیامت کے کچھ نقشے بیان ہوئے ہیں. اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو آشکار اور کھلا دیکھو گے اور ہم سب کو جمع کر لیں گے، پس ہم کسی کو بھی پیچھے نہیں رہنے دیں گے. سب کو اکٹھا کر کے آؤ حساب کے لیے تیار ہو جاؤ. وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا. اور وہ سب آپ کے رب کے حضور صفوں میں پیش کر دیے جائیں گے. حضور نے فرمایا تھا نا کہ سب 120 صفیں ہوں گی، 40 اور امتوں کی ہوں گی سب کی ملا کر، اور 80 میں محمد اکیلے کی ہوں گے. بے شک تم ہمارے دربار میں آ گئے ہو جیسے پہلی مرتبہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، بلکہ تمہارا یہ گمان تھا کہ ہم تمہارے لیے وعدہ کا وقت مقرر نہیں کریں گے. گمان غلط نکلا نا، ہم نے اٹھا لیا نا تمہیں. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. اور اعمال نامے رکھ دیے جائیں گے تو مجرموں کو دیکھو گے کہ ان کے لکھے ہوئے کی وجہ سے وہ ڈرے ہوئے ہیں اور کہیں گے ہائے ہماری شامت، اس تحریر کو کیا ہوا، اس نے چھوٹا سے چھوٹا بھی نہ چھوڑا مگر گن گن کر رکھا ہوا ہے، اور اپنے کیے ہوئے اعمال انہوں نے حاضر پائے، اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا. الفاظ میں بڑا زور ہے. الفاظ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، بندوں نے جو بھی کیا ہوگا سارا وہاں حاضر پائیں گے. شرارتیں، مستیاں، گالی گلوچ، غیبتیں، چغلیاں سب وہاں حاضر پاؤ گے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. ترجمہ یار ایک جملہ ہے، میں اسی خاطر ترجمہ خود کرنا چاہتا ہوں. بات وہی ہے کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، آدم نے نہ کیا تو شیطان جن تھا، یہ بات بھی ہو گئی، اپنے رب کے حکم سے نکل گیا، یہ بھی ہو گئی. اب ذرا الفاظ میں غور کرنا. أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي. وہ ظالموں سوچو مجھے چھوڑ کر دوستیاں لگا کس سے رہے ہو تم. قرآن کا جملہ فوراً بڑھ گیا، رب کو چھوڑ رہے ہو. اس لیے قرآن نے کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. خدا کو چھوڑ کر جاتا کدھر ہوئے؟ اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں سے دوستیاں. وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، وہ تو تمہارا پکا دشمن ہے. وَبِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، ظالموں کے لیے بہت ہی برا بدلہ ہے. اب ترجمہ کرنا. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. میں نے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں ان سے مدد نہیں لی تھی، اور نہ ہی خود ان کے پیدا کرنے میں، اور نہ میری شان کے گمراہ کرنے والوں کو نیکیوں میں قوت کشا بناؤں. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا. اور وہ دن جب وہ فرمائے گا میرے ساتھ بنائے گئے شریکوں کو پکارو جنہیں تم مانا کرتے تھے، پس وہ انہیں پکاریں گے تو وہ انہیں جواب نہیں دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک آڑ بنا دیں گے. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا. اور مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے اور یقین کریں گے کہ انہیں اس میں گرنا ہے اور اس سے بچ کر نکلنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی
مثل مختلف طریقوں سے بیان کی اور انسان یعنی مثالیں مختلف طریقوں سے بیان کی ہیں، اور انسان جھگڑنے میں ہر شے سے بڑا ہوا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. کس چیز نے لوگوں کو منع کیا کہ وہ ایمان لاتے جب ان کے پاس ہدایت آ چکی اور اپنے پروردگار سے طلب مغفرت کرتے بجز اس کے کہ پہلوں کا سا معاملہ انہیں بھی پیش آئے یا ان کے پاس طرح طرح کا عذاب آئے. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. سب نبیوں کی تعریف ایک آیت میں کہی گئی. کیا ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر حسین نتائج والے اعمال بتانے کے لیے اور خطرات سے آگاہی دینے والے بنا کر، اور انکار حق کرنے والے لوگ باطل کے ذریعے جھگڑتے ہیں تاکہ حق کو پسپا کر سکیں اور میری آیات اور ان کے پیغامات کو جن کے ذریعے ڈرایا گیا مذاق بنا لیں. میری آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں باطل پرست لوگ، میرے قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں. ہر نبی کے معاملے میں ایسا ہوا. ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. اور اس شخص سے بڑھ کر ظلم کرنے والا کون ہے جسے آپ کی پروردگار کی آیتوں کے ساتھ سمجھایا گیا تو اس نے ان سے اعراض برتا اور بھول گیا اسے جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا. بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے اس کے سمجھنے سے اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دی. اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف دعوت دو تو بھی وہ کسی صورت میں ہدایت قبول نہیں کریں گے. اللہ کی آیتوں سے منہ موڑنے والا اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ سادہ جملہ یہ ہے. جو کر کے ہم نے آگے بھیج دیا اسے بھول جانا، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ گناہوں کو یاد رکھا کرو تاکہ دل ڈرتا رہے. پرانا جرم بھی ہوا تھا. وہ حضرت مجدد الفسانی فرمایا کرتے تھے، ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا فیض یہ ہے خواجہ مجدد الفسانی کہ بندہ گناہ تیلے برابر کرے تو پہاڑ جتنا سمجھ کر روتا رہتا ہے ہمیشہ، اور نیکیاں پہاڑ برابر کرے اسے نظر ہی نہیں آتی، کہتا کچھ بھی نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا. یہ ہر بزرگ کا اپنا فیض ہے. تو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی تربیت کچھ اس طرح کی ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں کیا پلے کچھ بھی نہیں ہے، گزارا ہی ہے. تو گناہ چھوٹا سا بھی ہو رہا ہے تو روتے رہتے ہیں. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابُ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا. اور رب آپ کا بخشنے والا ہے، رحمتوں کا مالک، اور اگر وہ غریب فرماتا ان کے کیے پر تو ان پر عذاب بھیجنے میں جلدی فرماتا، بلکہ ان کے لیے سزا کا ایک معین وقت ہے، اس مقررہ وقت پر اس کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں پائیں گے. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا. اور یہ دیہات ہیں ہم نے ہلاک کر دیا انہیں جب انہوں نے شرک کیا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک معین وقت مقرر رکھا تھا. موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا عنوان آج کی نشست میں ہم صرف ایک رکوع پڑھ پائیں گے، سپارہ ختم ہو جائے گا. باقیہ حصہ جو ہے اس کا وہ ہم کل 16ویں سپارے میں تلاوت کریں گے. نتائج وہ اگلے حصے میں ہیں، پہلے حصے میں نتائج نہیں ہے، وہ صرف واقعات ہیں. پھر یہ واقعات پیش کیوں آئے تھے، یہ نتائج کل کے سبق میں ہے. اب ہم مسلسل تلاوت چلائیں گے. اتنی سی بات یاد کر لیں کہ موسیٰ علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے قوم میں، تو کسی بندے نے پوچھ لیا کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو نبیوں کو تو یہ پتا ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ علم تو نبیوں کے پاس ہوتا ہے. آپ نے اس خیال سے اسی عنوان سے ارشاد فرما دیا کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں. وہ اللہ رب العالمین نے قدرت کا اظہار کرنا تھا، کہا موسیٰ جی پیاریو ایک اور بندہ بھی ہے، اس کے پاس وہ علم ہے جو ابھی آپ کے پاس نہیں ہے. وجہ یہ تھی کہ آپ تشریعی نبی تھے اور وہ تکوینی نبی تھے. یہ تکوینی نبی کیا ہوتا ہے، تشریعی نبی کیا ہوتا ہے؟ اب یہ ایک کہانی ہے، اگر وقت باقی بچ گیا تو کہہ دوں گا، اگر سننا چاہتے ہو میں کہہ دیتا ہوں، پھر ایک آدھ منٹ اگر اوپر جانا پڑ گیا تو. تشریعی نبی جو شریعت بتائے، نماز پڑھو، روزے رکھو، حاجت کرو، زکات. تکوینی نبی کون سا ہوتا ہے؟ تکوینی نبی کائنات کے امور چلانے کے لیے اللہ جن کی ڈیوٹیاں لگاتا ہے تو اس کی ڈیوٹی ادھر لگی ہوتی ہے. بچہ مار دو، ایکسیڈنٹ کرا دو، اس گھر میں 2 بچے پیدا ہو جائیں، ادھر ایک بھی نہ ہو، آج سورج نہیں نکلنا چاہیے، آج یہ ہونا. جو فرشتے جو ڈیوٹیاں دیتے ہیں کائنات کا نظام چلانے کے لیے اسے تکوینی نبی کہتے ہیں. تو خضر علیہ السلام تکوینی نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام تشریعی نبی تھے. ڈیوٹیاں ہر ایک کی اپنی اپنی تھی. تو ان کے منہ مبارک سے جملہ نکلا نا کہ بڑا عالم میں ہوں، تو رب کائنات نے بتایا کہ بس آپ ایسا نہ کہتے تو بس ٹھیک تھا. آئے پھر آپ کو دکھائیں کہ ایک اور بھی ہے. تو پھر وہ خضر علیہ السلام کی طرف بھیج دیا. یہ وہ عنوان ہے. آج صرف کہانی پہلا حصہ، کل اس کے نتائج. جس نے آج کا پہلا حصہ سنا
اگر کل وہ پہلا حصہ نہیں سنے گا تو وہ ادھورا رہے گا. زبردست نتائج ہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. اور جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا کہ میں باز نہیں آؤں گا جب تک وہاں نہ پہنچ جاؤں جہاں دو دریاؤں کا سنگم ہے یا ایک مدت دراز تک چلتا رہوں گا. نشانی بتائی تھی مولا جانا چاہتا ہوں. ہے کہا جہاں دو دریا ملیں گے وہاں ہے. چل 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 کر جا پہنچے وہاں. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. پھر جب وہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر پہنچے دونوں اپنی مچھلی بھول گئے تو وہ مچھلی دریا کے اندر لہر نما راستہ بنا کر غائب ہو گئی. فلما جاوزا قال لفتاه. یہ بھی بتایا گیا تھا کہ جہاں سے دو دریا ملیں تو مولا وہ پھر کہاں جہاں سے مچھلی تمہاری چھوٹ کر تو پانی میں چلی جائے بس وہ بندہ ادھر کہیں ہوگا. اللہ نے نشانی بتا کر بھیجا تھا نا تو مچھلی انہوں نے ٹوکرے میں ڈال لی. چلتے 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 ایک جگہ جب بیٹھے تو مچھلی نے ماری چھلانگ پانی کے اندر. وہ آپ کے ساتھ جو دوسرے صاحب تھے بتا نہ سکے. سفر مزید آگے چلا گیا. تو آگے جا کر کہنے لگے او میں بھول گیا مچھلی تو پیچھے کہیں گر گئی تھی پانی کے اندر. پھر واپس پلٹے دیکھا کہ دور ایک بندہ پانی پر وہ نماز ادا کر رہا ہے. نماز ہی ادا کر رہا ہے. تو خضر علیہ السلام تھے. ان کا نام کوئی اور تھا. خضر سبزہ گنبد خضرا. ان کی شان یہ تھی کہ جہاں بیٹھتے تھے اگر جگہ خشک بھی ہوتی نا تو اٹھتے تو وہاں سبزہ پیدا ہو چکا ہوتا تھا. اس لیے انہیں خضر کہتے ہیں. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله. اچھا یہ ہو گیا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. جب وہ دونوں آگے بڑھے موسیٰ نے اپنے نوجوان خادم سے کہا لاؤ ہمارا ناشتہ ہمیں سفر سے انتہائی تکان لاحق ہوئی ہے. ناشتے کے اندر مچھلی کھانا ویسے بری بات نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام ناشتے کے اندر مچھلی تناول فرما لیا کرتے تھے. ایک بندہ مجھ سے پوچھا اللہ صاحب شکار کرنا کیسا ہے. میں نے کہا شکار کرنا بھی جائز ہے اور استاد کو کھلانا بھی جائز ہے. قال أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. آدم نے کہا آپ نے مشاہدہ فرمایا جب ہم اس چٹان کے پاس راحت گزری ہوئے تھے تو یقین جانیے مجھے مچھلی بھول گئی اور مجھے شیطان ہی نے بلا دیا کہ میں اس کو یاد رکھ سکوں اور اس نے دریا میں اپنی راہ لے لی. بڑے تعجب کی بات ہے. حد ہو گئی یار بھول گیا تھا میں. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. بولے اسی کی تو ہم تلاش میں تھے بس دونوں اپنے قدموں کے نشان دے کر پیچھے پلٹے تعاقب میں. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. تو دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنی خاص جناب سے خصوصی رحمت سے نواز رکھا تھا اور ہم نے اسے اپنی طرف سے خصوصی علم کی تعلیم دی تھی. قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. موسیٰ نے اس سے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں اس شرط پر کہ آپ مجھے تعلیم دیں اس خصوصی علم سے جو آپ کو منزل یاب ہونے سے لمبی جوڑی کہانی ہے میں چھیڑ نہیں سکتا. حاصل بیان قرآن کہہ رہا ہے ملاقات ہوئی السلام علیکم وعلیکم السلام جناب میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. حالانکہ وہ خضر علیہ السلام پہلے کہنے لگے آ گئے ہو وہ پہلے ملاقاتوں کے اندر آ گئے ہو. کہا ہاں جی آ گئے ہو جناب آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. کہا نہیں آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. تو ماجرا یہ تھا کہ آگ پانی کا جیسے مقابلہ ہوتا ہے تو شریعت کہتے ہیں قتل نہیں کرنا تو خضر علیہ السلام نے قتل کرنا تھا. وہ تکوین کے امور اور ہوتے ہیں شریعت کے اور ہوتے ہیں. تو اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ملا کا جہاں اور ہوتا ہے فقیر کا جہاں اور ہوتا ہے. آج کے دور میں ملا اور فقیر دونوں کا جہاں ایک ہی ہے رسول اللہ کی تابعداری. یہاں سے الٹی کہانی نہیں پڑھنی ہے کہ ملا کا جہاں اور ہوتا ہے فقیر کا جہاں اور ہوتا ہے. جو جب تک حضور کی تعلیم کے محلے سے گزرتا نہیں فقیر بن نہیں سکتا ہے. امام شافعی فرمایا کرتے تھے اگر عالم ولی نہیں ہے تو پھر کوئی بھی ولی نہیں ہے. مطلب کہ علم کے بغیر ولایت ملتی نہیں ہے. اچھا تو کہا نہیں تو میرے ساتھ نہیں کہ مہربانی فرمائیں جناب. وہ کرتے کرتے اچھا پھر بات یہ کہ موسیٰ جی ہم کچھ بھی کریں آپ نے بولنا نہیں ہے پوچھنا نہیں کہ یہ کیوں کیا. کہا جناب بالکل تابعدار ایسا ہی کریں گے. بالکل پہلے موقع پر موسیٰ نبی کی مجبوری یہ ہوتی ہے کہ شریعت جو کہے اس نے وہ لاگو کروانی ہوتی ہے. یہ جملہ بس محفوظ کر لیں. اب سمجھے آپ آگے. قال ذلك ما كنا نبغي فارتده قال انك لن تستطيع معي صبرا. کہا بے شک آپ میرے ساتھ استقامت کے ساتھ رہنے کی طاقت بالکل ہی نہیں رکھتے. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. اور آپ کیسے صبر کر سکتے ہیں اس بات پر جس کی حقیقت کا حال آپ کو پوری طرح نہیں پا سکے. قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. فرمایا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی بھی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذکرا.
کہا پس اگر آپ میری معیت میں رہنا ہی چاہتے ہیں تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ پوچھنا یہاں تک کہ میں خود آپ سے اس کے متعلق بات کروں. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. پس دونوں نکل پڑے یہاں تک کہ وہ دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے تو اس بندہ نے اس میں شگاف ڈال دیا. موسیٰ بولے کیا تم نے اس میں شگاف ڈال دیا کہ اس کے سواروں کو ڈبو دو؟ بے شک تم سمجھ میں نہ آنے والا کام کر دیا. یعنی ماجرا یہ تھا کہ وہ کشتی پر بیٹھنا تھا تو ان لوگوں نے پہچان لیا خضر علیہ السلام ہے. کہا جناب حضرت پیسے نہیں، بس ٹھیک ہے. نہیں انہوں نے پیسے لو، نہیں پیسے نہیں. وہ جب اترنے لگے تو پھٹا توڑ دیا. اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک تھی انہوں نے پیسے نہیں لے، اتر تو سب پھٹا توڑ چڑھے انہوں نے. بھائی وہ وجہ اعتراض یہ تھی، ایک انہوں نے پیسے نہیں لیے، اوپر سے آپ نے ان کا نقصان کر دیا. یہ کوئی گل کو سمجھ آئی نہیں ہے. وہ خضر فوراً کہے قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا. میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ ہرگز طاقت نہیں رکھتے میرے ساتھ صبر کے ساتھ رہنے کی. وہ فوراً خوشاب ہے کہ وہ میں نے وعدہ کیا تھا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا. فرمایا کہ میری بھول پر گرفت نہ فرما، بس چھوڑے، بس میں آئندہ احتیاط کروں گا اور میرے اس معاملے میں مجھ پر زیادہ سختی نہ کیجیے، اب میں خیال کروں گا. فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. دونوں نکل پڑے یہاں تک کہ وہ ایک لڑکے سے ملے تو اس بندہ نے اسے قتل کر دیا. موسیٰ نے کہا کیا تم نے ایک معصوم جان کو بغیر کسی نفس کے بدلہ کے قتل کر ڈالا؟ بے شک تم نے ایک ایسا کام کر دیا جو نفرت پیدا کرنے والا. نہ دیکھنا جرم کسی کیوں مارے تھے. سنو کیا موسیٰ جی میں نے آپ سے کہا تھا نا کیا آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے؟ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. کہا میں نے آپ سے کہہ نہیں دیا تھا کہ یقیناً آپ میری معیت میں صبر سے نہیں رہ سکیں گے. قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. کہا اگر اس کے بعد کسی چیز کے بارے میں آپ سے کچھ دریافت کروں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں، بے شک آپ میری طرف سے حد عذر کا پہنچ گئے. لا بس آخری بار اب اگر کوئی بات پوچھوں تو ہمارا سفر ختم. کہا چل ٹھیک ہے. فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا. پھر دونوں چل پڑے یہاں تک کہ ایک دیہات والوں کے پاس آئے تو وہاں کے رہنے والوں سے کھانا مانگا تو انہوں نے ان دونوں کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا. پھر دونوں نے اسی بستی میں ایک دیوار پائی کہ گرا چاہتی تھی. بس اس بندے نے اس کو کھڑا کر دیا. موسیٰ نے فرمایا اگر چاہتے تو آپ اس پر معاوضہ لے سکتے. یہ تیسرا وقت اللہ نے بھی سارے کام آج ہی کروانے تھے. رسول اللہ علیہ السلام جب یہ تلاوت کر رہے تھے بڑے محظوظ ہو رہے تھے. آپ کی زبان مبارک سے جملہ نکل گیا. موسیٰ علیہ السلام نہ پوچھے تو اور بھی کئی رنگ برنگی کہانیاں سامنے آئی جاتی ہیں. آپ نے اس پر یہ دلچسپ تبصرہ میں بار بار پوچھ لیتے تھے. موسیٰ پیغمبر سردار ہے، سید ہے، حضور بار بار پوچھ لیتے تھے. نہ پوچھو تو آج اور بڑی کہانیاں کھل جاتی ہیں. حضور نے اس بار یہ دلچسپ جملہ بولا تو ایک بستی میں گزرے. جناب مہمان ہے، کھانا کھانا کھلاؤ نا کوئی. کہا نہیں کھانا جب اپنا کام کرو. جو انہوں نے کہنا تھا تلخ الفاظ بولے چاہیے کھانا کھانا کوئی نہیں. تو باہر نکلنے لگے تو دیوار اسی بستی کی ایک دیوار گرنے والی تھی، سیدھے کر دی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کھانا انہوں نے کھلایا نہیں، دیوار آپ نے چلو اجرت لو. کہا میں اجرت نہیں لیتا، اجرت لو ان سے. آپ نے دیوار سیدھی کی ہے. کہنا کہ یار اجرت میں تو نہیں لیتا. کہا کھانا کھلایا نہیں ہے، فری کھاتے میں دیوار ٹھیک کر دیا آپ نے. کہ بس موسیٰ جی ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا. کہا یہ رہی جدائی میرے اور آپ کے درمیان. اب میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں تمام حکمتوں کے ساتھ جن کے بارے میں آپ صبر کی طاقت نہیں پا سک رہے تھے. صدق اللہ العظیم.